نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مذاکرے کا الحمدللہ حضور سلسلہ ہے۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا یہ بڑا ہی پیارا موقع ہوتا ہے جسے دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہے بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بہت ہی پسندیدہ بھی ہے۔ اور چونکہ امیر اہل سنت براہ راست اس میں سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اپنی تجربات شیئر کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر ہی پہلو پر تقریباً یہ گفتگو جو ہے وہ ہوتی ہے، تو بڑا ہی پیارا موقع ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اس میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی ہم زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات بھی حاصل کریں گے۔ اور یہ سوالات اگر آپ بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر ملتے ہیں ان نمبروں کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پیج پر بھی مدنی مذاکرے کا اس وقت جو سلسلہ لائیو دیکھا جاتا ہے، آپ فیس بک پیج پر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس میں آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے، اور خاص کر بچوں کا بھی سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ پچھلے دنوں جو ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہوا کہ ایک بچی کے تاثرات ملے ہمیں کہ بھئی ہم امیر اہل سنت، وہ کلپ چلا ہوگا تو امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو امی ابو کے ساتھ مکہ مدینہ دکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بچی نے تاثرات دی کہ حضور آپ نے دعا دی تھی کہ آپ اپنے امی ابو کے ساتھ مدینہ دیکھیں، تو مدینہ پاک بھی تھی، گنبد خضرا کا بھی پوسٹ تھا۔ کیا بات۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس وقت جو ہے نا مدینے میں ہیں۔ امیر صلی سامنے جب چلا تو بہت خوش ہوئے، پھر اظہار کیا کہ یار ابھی پتہ نہیں کب آیا ہوگا، اور کب ایڈٹ ہوا ہوگا، کب چلا ہوگا، تو اب اگر یہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ میرا سلام بھی کہہ دیتا۔ اچھا اب دیکھیے مدنی مذاکرے کی بہار کہ الحمدللہ اس وقت ان کے والد صاحب مدنی مذاکرے ہی مدینے میں دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فوراً اس کی ویڈیو، ہم نے آپ کا سلام پیش کر دیا۔ تو یوں مطلب ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ سلسلہ رہا۔ تو آپ اپنے بچوں کی بھی اگر کوئی ایسی ویڈیوز بھیجنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ممکنہ صورت میں ان کو بھی چلانے کا سلسلہ انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم زیارت بھی کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی اب فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی ایک موضوع پر۔ حضور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یقیناً بڑا قابل قدر یہ جذبہ ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، لیکن اگر اس عمل سے پہلے، اس کام سے پہلے اس کی حکمتوں پر غور کر لیا جائے، سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے، کس وقت کیا کام کرنا ہے، اس کا اگر پتہ چل جائے تو اس سے کام بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام کسی سے ریلیٹڈ ہو
تو اس سے یقینی طور پر انسان نقصان سے اور شرمندگی سے بچ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کر لیتا ہے, لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. کیا فرمائیں گے؟ اصل میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ظاہر انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے مختلف قسم کے معاملات, حالات, ان کا وہ سامنا کرتا ہے. اور یہ بات بھی آپ نے بالکل درست فرمائی کہ اس وقت جو ہے وہ فوری اس کا کچھ کرنے کا ہوتا ہے. اب یہ گڈ لک بھی ہے, بیڈ لک بھی ہے. بعض اوقات تو وہ معاملہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو اپریسیشن ملتی ہے کہ بھائی آپ نے کام کیا تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے کیا. اور لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بلکہ اس موقع پر اس کو پھر القاب ملتا ہے کہ ٹانگ اڑاتا ہے, جس کام میں دیکھو گھس جاتا ہے, جس کام میں دیکھو خامخواہ کی پنچات کرتا ہے. صحیح. تو دونوں طرف کے پہلو ہوتے ہیں, دونوں طرف سے ہی معاملہ درپیش ہوتا ہے. اور بلکہ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو عرض کروں کہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے میں اسپتال گیا. ٹھیک ہے. تو موسم کو گرم ہوگا تو اس نے کہا بڑا مطلب وہ آزمائش ہوئی پہنچنے میں. خیر وہ عیادت وغیرہ کرنے کے بعد مجھے نقاہت بڑی محسوس ہو رہی تھی. صحیح. تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں. تو کہا کہ میں وہ اسپتال میں ہی ٹک شاپ تھی تو میں وہاں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے برگر لیا, برگر اور جوس وغیرہ لے کر میں اس کو بیٹھ کے کھانے لگا. تو کھاتے کھاتے اچانک جو ہاسپٹل کی جو گیٹ تھا تو ایمرجنسی کے گیٹ کے پاس اس کے ایک بچہ کو نظر پڑی. ٹھیک ہے. تو بہت بندہ وہ مفلوق الحال جیسے ہوتا نا کہ بال اٹے ہوئے اور بڑا غربت ٹپک رہی تھی. تو وہ جو اپنے ہاتھ میں برگر اور یہ سب دیکھ رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ بچے کو اس کی حاجت ہے. تو وہ پھر خیر فوراً ہمدردی جاگ اٹھی. تو ہمدردی جب جاگ اٹھی تو اس نے پھر لیا برگر اور اس کے لیے جوس وغیرہ بھی لیا اور لے کر بڑی محبت سے اس نے بچے کو وہ جوس وغیرہ دیا. تو بچے نے فوراً اس کو لیا. ٹھیک. اور لے کر اس نے کھانا شروع کیا. جیسے بہت زیادہ بھوکا مطلب تو اس کو جب وہ رپلائی ملا نا بچے کا کہ یار یہ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, اور یوں کر کے اس نے تشکرانہ انداز میں اس کو بچے کو دیکھا اور وہاں سے تھوڑا ہٹ کر وہ اپنا جو بھی اس کا باقی سامان تھا وہ کھانے پینے لگا. تو اچانک تھوڑی دیر میں اس کی جو ماں تھی بچے کی وہ اندر سے باہر آئی. اب جیسی اس نے بچے کے ہاتھ میں برگر اور یہ جوس دیکھا, ہو اس نے تو آ کر وہ بچے کے ہاتھ میں جو بچا کچا جو برگر تھا وہ رکھ کے اس نے زوردار تماچا مارا. اس کو خوش نہیں ہوئی نہ اس کو مارا. اور مار کر اس نے کہا کہ بدبخت یہ کیا کر رہا ہے, کس نے دیا تجھ کو؟ اب اس بچے نے گال سہلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ انکل نے دیا. ستیا ناس ہو انکل کا. یوں کر کے اس نے جو اس کو بولنا شروع کیا تو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے. ٹھیک. اب سب حیران پریشان. وہ شخص جس نے دیا تھا وہ بھی سائڈ ہو گیا کہ بچہ کہیں یہ نہ گیا کہ یہ انکل تھے. اس سائڈ پہ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک یہ کیا ہو گیا. صحیح. اب وہ جناب وہ تو عورت بددعائیں دینے لگی, اس کا یہ ہو جائے تو اس کا وہ ہو جائے. اب لوگ بڑے پریشان کی. بچہ کسی نے جوس اور برگر دے دیے تو آخر کیا وجہ کیا. اب جیسا اس کا جو ٹیمپو تھوڑا سا لوز ہوا, اب وہ شخص بھی کھسکتے وہاں سے نکلنے لگا کہ کہیں سے نا بچہ مجھے دیکھ لے. تو کہتا ہے کہ جب نکلتے مجھے صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ میں 25 کلومیٹر دور سے اس بچے کو میں 12 گھنٹے کا فاقہ کرا کر خون کا ٹیسٹ کرانے آئی ہوں. صحیح. اور یہ بدبخت پتہ نہیں کون ہے جس نے برگر اور جوس کھلا کر میرا سارا کام جو ہے وہ خراب کر دیا. اللہ. تو یہ ایک وہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا, تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو واقعی بات سامنے نظر آتی ہے. یہ جس طرح آپ نے حضور واقعہ سنوایا اور آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر کے آپ گزر گئے کہ کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے اور پوزیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے. پوزیٹیو پہلو اگر بظاہر دیکھا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین وہ یہی ہے کہ اس نے دیکھا کہ بچہ بھوکا ہے, میں کھا رہا ہوں, بچہ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا, چلے اس کا بھی پیٹ بھر جائے. لیکن نیگیٹو پہلو کیا تھا کہ اس وقت بچے کو کھلانا نہیں تھا کچھ. تو حضور اسی طرح اگر معاشرے کے اندر دیکھیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بلا سوچے سمجھے کسی کے کاموں میں ٹانگ اڑا دینا, یوں نہیں یوں کر لو, ایسا نہیں ویسا کر لو, تو معاشرے میں بھی اس کو اچھے نظر سے دیکھا نہیں جاتا, لوگ اس کے بارے میں اچھے کمنٹس نہیں کر رہے ہوتے. کیا فرق دیکھیں یہ تو خود اپنا بھی معاملہ اگر کبھی بھی کوئی درپیش ہو
تو کہتے ہیں نا کہ غصے میں ایسے جذباتی انداز میں تو کوئی فیصلہ اپنا بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی کام ہو یعنی کبھی بھی کوئی ایسا ٹینشن آتا ہے, کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کہ ایک زندگی کا پارٹ ہوتی ہیں. زندگی ہے نا, بلکہ بڑی خوبصورت مثال نگرانی شورا نے دی ہے کہ بعض پرابلم ہوتے ہیں نا, وہ پرابلم آف پارٹ آف لائف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پارٹ آف لائف جو ہے وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے, وہ تو ہر ایک اسی طرح سے گزر کا آتا ہے. جی, تو جو اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں جو زندگی کا حصہ ہے تو وہ تو درپیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر جو ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں لے, کیونکہ ورنہ اس کو جو پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس چیز کی جو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا اس سے بندہ جو ہے نا ڈیمیج ہوتا ہے. ایسے اور ایسے پر ہی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہر معاملے میں گھسے بغیر نہیں رہتا ہے, تو یہ بعض اوقات اس کے کئی ظاہر تجربات ہوتے ہیں, اور بعض کی پھر وہ جب جیسی ذہن بن جائے تو اس طرح کا معاملہ ہو کر لوگوں کے پھر اس کے بعد میں تاثرات ملتے کہ بھئی یہ گھسے بغیر نہیں رہتا ہے. حضور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بن مانگے مشورے دے رہا ہے. لوگوں کئی سنا تھا کہ لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کی بجائے آپ بلا سوچے سمجھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر دیکھا جائے نا, سر میں درد ہے, یار یہ ٹیبلٹ کھا لینا, کوئی یار یہ کام سمجھ نہیں آ رہا, ارے بھائی یوں کر لو. تو یہ جو ایک طبیعت ہوتی ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے ہرس, ٹھیک ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. شیخ چلی بڑا مشہور ایک کریکٹر کتابوں میں ہی پڑھا ہے اس کا. تو وہ کہیں مطلب جا رہا تھا تو اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. اچھا, تو اس نے کسی نے کہا کہ شیخ چلی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میرے سر میں درد ہے. پھر ایسی بات چلتے چلتے کہنا کہ ہمارے گاؤں کے سب لوگ ڈاکٹر ہیں, اچھا, طبیب ہیں. تو کہا یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا. اچھا. اب اس نے پھر پٹی باندھی اور نکلا اس کو لے کر. اب جیسے بازار میں گیا تو کہا شیخ چلی کیا ہوا؟ تو کہا سر میں درد ہے. ارے تھوڑا بام لگا لو. ٹھیک ہے, اچھا. آگے بڑھا تو پھر ایک ملا, شیخ چلی کیا ہوا؟ تو کہا ذرا طبیعت بوجھل ہے, تھوڑا بھاپ لے لو. اب جیسے جیسے چلتا جائے تو جو ملے وہ یہ کر لو, وہ کہتا وہ کر لو, وہ کہتا یہ کر لو. اب جیسے چارہ چکر لگا کر کہا کہ دیکھا, میں نے کہا تھا نا ہمارے گاؤں کیا سب آدمی ڈاکٹر ہیں, سب آدمی طبیب ہیں. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی ہے کہ بغیر پوچھے رائے دینا, یہ باقاعدہ اس کا مشغلہ ایک عادت ہو جاتی ہے کہ خواہ مخواہ مطلب وہ مشورہ دینے کی. کیا کریں, کوئی مشورہ پوچھ نہیں رہا, کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے یا اس بندے کو یہاں پر یہ ضرورت ہے, تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ نہیں تو پھر وہ آر اور پار بھی تو کراتا ہے نا بندہ. اگر وہ بیچارہ کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق تھی اور آپ نے اس کو کوئی نمک والی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اس کو اگر سر میں درد ہے یا اس کی واقعی نیند نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے بوجھل ہے, آپ نے اس کو کہا کہ ذرا نمک والا اور نیمبو والا پانی جو ہے وہ پی لو, پتہ چلا ویسے ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا, آپ نے اور اس کو کرا کے اس کو تو اور اسپتال ہی پہنچانا ہے. تو یہ کہ بغیر پوچھے مشورہ نہ دیا جائے. اور پھر ایک جو پرابلم ہوتا ہے نا کہ مشورہ کم اور تنقید زیادہ ہوتی ہے, یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہمارے ساتھ. یہ الگ موضوع ہے پورا, ٹھیک ہے, کہ اس میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ میں جو دے رہا ہوں, بات جو کر رہا ہوں, تو کیا مشورہ دے رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں. صحیح. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے امیر علیہ السلام نے آج ہی ایک جگہ فرمایا تھا کل رات کو مدنی مذاکرے میں, کہ ایک تو اس کا آپ نے یہ کیوں کیا, اور ایک ہوتا ہے کہ یوں کر لیتے تو اچھا ہے. تو دونوں میں فرق ہے نا, کہ آپ کسی کو بھی اگر ڈانٹ کے کہتے کہ یار یہ کیوں کیا, اور اگر اسی کو وہی کام جو ہے وہ یہ کہہ کر دیا جائے کہ یار یوں کر لیتے تو ان دونوں میں فرق ہے. یعنی وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہیں یہ سنا ہے, آپ یہاں مدنی مذاکرے میں بھی بارہا دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نسخہ بھی امیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ غذا کھائیں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, ساتھ بھی جملہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رہنمائی ضرور لے لیجیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یہ کھائیں ہو سکتا ہے یہی چیز آپ کو پرہیز کرنا. تو مشورہ کم اور تنقید زیادہ, یہ بسا اوقات ایک جان پہ آ جاتی ہے. اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہر وقت مداخلت
اور یہ کئی ہمارا ایک تربیتی اجتماع تھا، اس میں نگران شورا نے بھی یہ کہا کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو. ٹھیک. وہ جیسے ورک ایٹ ہوم، یہ بات چلی تھی ہمارے اس میں کہ ورک ایٹ ہوم، کہ جناب وہ کووڈ میں ہوا کہ بھائی کمپنیز نے سب کو کہا کہ بھائی اب گھر بیٹھ کے کام کرو، تو گھر بیٹھ کے کام کرو تو وہ سب کام کرنے لگے. اب وہ کووڈ ہٹا تو ظاہر ہے وہ آفیسز بحال ہو گئے. اب آفیسز بحال ہوئے تو کسی نے کہا کہ یہ تو چلو ہمارا تو آفس ہی بند ہو گیا تھا، نہ بجلی کا خرچہ، نہ کرایہ دینا، نہ لائٹ کا پرابلم، اور ہمارا کام وہ سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کمپنی نے کہا کہ کیوں نہ سروے کر لیا جائے. ٹھیک. تاکہ اگر سروے کر لیتے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ خرچہ، ہمارا جو ایکسپنسز ہے وہ بچ جائیں گے، اور ہمارا کام تو ویسے ہی آن لائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سروے کیا. تو کہا جاتا ہے کہ سروے کر کے کسی نے فون کیا تو کہا کہ میں اس فرد سے بات کرنا تھا، تو اتفاق سے ان کے گھر والوں نے فون اٹھا لیا. صحیح. تو ان کے جو ترکیب تھی تو اس میں ان کا لیا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کمپنی نے جو ورک ایٹ ہوم کا سلسلہ کیا ہے تو یہ ہم کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ اور بھائی اس نے جو ڈھانٹ ڈپٹ شروع کر دی، خبردار لے جاؤ اس کو یہاں سے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح. بچوں کو سنبھالوں یا اس کو سنبھالوں؟ بستر سے نکلتے نہیں حضرت. اور جیسے کام شروع کیا تو بستر میں چائے پلاؤ نا، اچھا ذرا سی بارش ہوئی پکوڑے بناؤ نا. صحیح. تو کھانے کے وقت کھانا، اور ان کی تو فرمائشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو مہربانی کر کے ان کو گھر سے نکالو تاکہ وہاں پہنچے. صحیح. اور وہاں پہنچ کر یہ اپنے کام کو مطلب کرنے کی ترکیب بنائے. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ ہر وقت پھر اچھا پھر کیوں ہوتا تھا کہ گھر میں رہیں گے یا جھاڑو یوں لگا لو، پوچھا یوں لگا لو، استری یوں کر لو، بلکہ امیر سے فرمایا کہ وہ کچن میں بیٹھ جا. کچن میں وہ کاریگری کچھ نہ کچھ کہ یوں ہلاؤ تو پھر وہ کہتے بعد میں آپ پکا لو. صحیح ہے یہ یوں کریں گے تو گول روٹی بنے گی، تو اچھا آپ بنا کے دکھا دو. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پھر انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. اور واقعی حضور بات یہی ہے کہ انسان کو اگر اپنا کام اچھے سے کرنا آ جائے اور انسان اسی پر محنت کرے تو یقینی طور پر کام اچھے انداز سے ہوگا اور اس میں اس کی کارکردگی کو سراہا جائے گا. جی. اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا یا جس چیز کے بارے میں علم ہی نہ ہو اس چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ ویسے بھی معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس چیز کے بارے میں سنا نہ ہو، جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. تو بات وہی جو آپ نے فرمایا کہ انسان کسی کو بھی رائے دینا چاہتا ہے، مشورہ دینا چاہتا ہے تو پہلے تو سوچ لے مجھے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، سامنے والے کے مزاج کو بھی دیکھ لیا جائے. اچھا حضور اس میں ایک کچھ نیگیٹو پہلو پر ہم نے بات کی، پوزیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں کہ جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے، کوئی اچھائی کی بات کی جاتی ہے، تنقید نہیں، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ مداخلت کی بجائے مشورے کی بجائے تنقید ہوتی ہے. اگر ہم اس کو یہ لیں واقعتاً وہ اچھی نیت کے ساتھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی صحیح بات کر رہا ہے، تو کیا کیا اس کے پوزیٹیو پہلو ہو سکتے ہیں، مثبت پہلو کیا ہو سکتے ہیں جو اچھے ہو سکیں؟ نہیں، یہ تو بزرگوں کی جو بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اور جو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی پریشانی ہوئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا تو وہ جو کہتا نا کہ جب اس کو اس طرح کے معاملات میں دیکھا تو اس کو وہ ٹینشن سے ریلیز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسی ایسی مثالیں راشد بھائی مثال قائم ہوئی ہیں کہ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہ کوئی شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں کہ اس لیے کہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میری مدد نہیں کر رہا، تو یوں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. اچھا وہ حضرت نے پوری بات سن کے کہا کہ اگر یہ مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا دعوت میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا حیران ہوا کہ دعوت میں کہاں، دعوت میں آنا ہے اور 4 آدمی کو ساتھ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 4 آدمیوں کو لے کر حضرت کے گھر شام کو ہی پہنچ گیا. اب جیسے ہی پہنچا تو حضرت نے اس کو بلایا اور بٹھایا اور بڑی مان سمان دے کر دسترخوان بچھایا اور اپنے ملازم کو کہا بھائی لاؤ ذرا ان کے لیے سوپ لاؤ. اب وہ سوپ لایا گیا، سوپ کا بڑا سا پیالہ رکھا گیا، لاؤ بھائی ان کی پیالیاں دو، پیالیاں بھی آ گئیں. بھائی ان کے چمچ تو لاؤ. اب جیسے ہی چمچ لائے تو 1 میٹر لمبے چمچ.
اچھا یہ کہہ کر وہ حضرت تو اندر چلے گئے. ٹھیک ہے. اب یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1 میٹر لمبے چمچ سے یہ پیالی سے کیسے نکالیں گے, وہ کیسے پیئیں گے. ٹھیک ہے. خیر یہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر میں حضرت آ گئے. ارے بھائی آپ نے لیا نہیں. کہا حضرت یہ اتنے بڑے چمچ سے کیسے پیئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا ارے بھائی میری پیالی لاؤ. ہاں. آپ کی پیالی لائے گی. بھائی میرا چمچ دو, تو آپ کو بھی 1 میٹر لمبا چمچ دیا گیا. تو جب آپ نے پیالی میں سوپ ڈالا تو پھر آپ نے وہ 1 میٹر چمچ سے سوپ بھرا اور سامنے والے کو پلایا. ایزی, آرام سے پی لیا اس نے. سامنے والے نے دیکھا تو اس نے آپ کو پلایا. اچھا یوں سب نے ایک دوسرے کو پلایا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہو, واہ کیا تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہوتا جائے. گیو اینڈ ٹیک. تو یہ جو معاشرے کا یہ جو معاملہ ہے, تو اس طرح کا جذبہ نیکی خیر خواہی یہ تو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے نا. یعنی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب کبھی اس قسم کی آزمائش ہوتی ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا, تو تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ باقاعدہ اس جذبے کے تحت مدد کی گئی, تعاون کیا گیا. تو یہ بات اوقات ایسے معاملات میں انسان جب سوچتا ہے اور جذبہ ظاہر ہے یہی جذبہ تو ہوتا ہے جو یعنی امت کی اصلاح کی کوشش کے لیے ترکیب بناتا ہے. اور آج جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو دیکھتے ہیں تو یہی جذبے نے ہی تو سفر کرایا نا, کہ کوئی ہجرت کر کے چلا جا رہا ہے, تو کوئی 12 ماہ کے لیے جا رہا ہے, تو کوئی 1 ماہ کے قافلے میں سفر کر رہا ہے. اور اس طرح سے جو بھی ہے ابھی جیسے اجتماع ہوگا مدنی مذاکرے میں یہ سینکڑوں ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے کہ سب کو جمع ہو کر اسی طرح دین کی خیر خواہی کی نیکی کی بات بتائی جائے, تاکہ یہ باتیں ان کے دل میں آئیں اور اس کے لیے وہ خود آگے بڑھیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ علم ہو اور ساری معلومات ہو اور واقعی سنا ہو, تو وہ سب باتوں کی طرف وہ آگے بڑھے. حضور وہ ایک حدیث پاک میں ہے جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی, کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آپ دوسروں کے ساتھ جب اچھا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے حضور, جب دوسروں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جب مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے, میری بھلائی کے لیے مجھے کوئی بات بتا رہا ہے, یا پھر یہ میرا مذاق اڑانا چاہتا ہے, یا پھر غلط انداز سے مجھے مشورہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اتنا تو لوگوں کو سینس ہوتا ہے, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پوزیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں, مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں, اور نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی طبیعت ہونے میں فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے, جیسے کسی جگہ لکھا تھا کہ ایک سمجھنے کی ایک طرح سے ایک گاڑی تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے, بچے بھی تھے اس میں. اچھا دینے والے کی عمر کیا ہو کیا نہیں ہو یہ بھی ایک میٹر الگ کرتا ہے, بٹ بعض اوقات اس طرح کے معاملے میں کوئی جب بیچ میں پڑتا ہے تو کوئی اچھا مشورہ بھی زبردست جاندار مل جاتا ہے. تو کہتے وہ گاڑی کا پنچر ہو گئی گاڑی راستے میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ گاڑی پنچر ہوئی اور جناب وہ تو بالکل بیابان تھا. اچھا انہوں نے گاڑی سائڈ پہ روکی, اب جیسے ہی وہ ویل نکالا تو وہ ویل بھی ویل نکال کر انہوں نے چیک کرنے کی ترکیب بنائی. تو پہاڑی تھی, تو ویل لگاتے لگاتے اچانک وہ کسی کا پاؤں لگا, اور وہ جو نٹ تھے نا وہ چاروں کے چاروں نیچے کھائی میں گر گئے. اب سارے ایک دوسرے کو ملاوا کہ یہ تمہارا یہ ہو جائے, اب یہ ویل کیسے لگے گا, تم آگے کیسے جائیں گے, تم کو ذرا سمجھ نہیں ہے, شور شرابہ ہوتا ہے. صحیح. تو اچانک ایک چھوٹا بچہ آیا کہ انکل ایک بات عرض کروں. بولو بیٹا. اس کا تو آسان حال ہے. کیا حال ہے؟ تو کہ پیچھے یہ 3 ویل ہے نا, ان کا ایک ایک نٹ نکال لیا جائے. واہ. اور ایک جو ہے نا اس میں بھی 3 لگا دیے جائے. ہم آہستہ آہستہ شہر پہنچ جائیں گے, 4 نٹ اور لے لیں گے تو سب کے پورے ہو جائیں گے. ارے تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تو یہ بھی تو ہے نا صحیح کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ مشکل حل میں جو فوری جو ہے حل, مشکل حالات اگر ایسے ہوں تو فوری حل مل جانا. لیکن وہی بات ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا, یہ سب باتیں جو اس سے ایک جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کی اسی جو واقعہ آپ نے سنا, اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہوتا ہے بعض کا چھوٹا کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے جو بڑے کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اپنے بچے اگر کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں, بعض اوقات استاد کو اسٹوڈنٹ کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں, یا پرنسپل کو کبھی دوسرے اگر کوئی بتا دیتے ہیں, اسٹاف ممبران اگر اپنے بڑے کو بتا دیتے ہیں, تو اسے لینے میں کوئی اپنا یوں نہیں سمجھنا چاہیے کیوں بتا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ وہ خود برملا انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ ہم نے یہ بات ادھر سے سیکھی، یہ بات ادھر سے سیکھی، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں بچوں کے ذریعے بھی اصلاح کی صورتیں بنی، سبحان اللہ، بچوں کے ذریعے بھی اصلاح کی صورتیں بنی ہیں. اور تو بہرحال یہ تو انسان کی اپنی ذات پر ہے کہ وہ کسی سے کتنا لیتا ہے. ٹھیک. تو یہ بات جو ہماری چل رہی ہے ٹانگ اڑانے والی، لیکن اس میں جو ایک بڑی جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان عزت اور مقام یہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی وہ ہماری ایک اپنی جو عام لینگویج ہے نا اس میں کڑ کڑ کرنا، خاص کر اگر ایج زیادہ ہو جائے اور گھر میں ہی رہتے ہیں، یا بچوں کے درمیان تم کو یوں کر لینا چاہیے، تم کو یوں کر لینا چاہیے، تو بعض اوقات وہ ورژن چینج ہو گیا، وہ موبائل ہی چینج ہو گیا، وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا ہے. تو جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کی اپڈیٹ ہو تو ہم بات کریں. باقی آپ کے اگر کہتے ہیں آپ کی ایج میں اگر مرغی جو ہے 1.5 روپے کی ملتی تھی یا 2 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی ملتی تھی، تو اب تو کہتے ہیں نا اس کا انڈا بھی نہیں آتا ہے. ایسے اب تو مرغی کا انڈا بھی نہیں آتا جس میں دادا جان کہے کوئی کہ بھائی ہم تو یوں مرغی کا انڈا مرغی اتنے کی لے کے آتے تھے، گوشت اتنے کے لے کے آتے تھے، تو اب تو مرغی تو کیا انڈا بھی نہیں ملتا ہے. ایسے ہی. تو یہ جو چیزیں بعض اوقات اس طرح کی جو کہنے کا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عزت کم ہو جاتی ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر ایسے شخص کو اپنی محفلوں میں بلانے سے کترا رہے ہوتے ہیں، ایسے آدمی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے ایک بات یہ یاد آ رہی ہے کہ نکاح کا جب موقع ہو نا تو اس وقت عام طور پر دلچسپ صورتحال اس وقت بھی اس طرح بن جاتی ہے کہ جب کہا جائے نہیں حق مہر کتنا ہوگا، تو اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں بھی اتنا حق مہر کم از کم ہو سکتا ہے جو شرعی مقدار ہے. تو وہ بڑے میاں عام طور پر کہتے ہیں ہمارے دور میں تو 32 آنے تھا تو اس وقت تو 500 روپے تھا، تو یہ اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو نہیں بالکل، یہ بہت اچھی توجہ، خاص کر ابھی حال میں نے کہیں کسی جگہ ایسا معاملہ ہوا تھا، تو چونکہ اس کا چاندی کا معاملہ ہے نا، تو اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ اب موجودہ چاندی کے معاملے میں اتنا بنتا ہے. ہاں جی. ورنہ یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر ہم جب یہ انداز اختیار کرتے ہیں نا، اچھا وہی بات ہے کہ اعتماد وہ وقار کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا پھر اگر ہم اس طرح کا معاملہ کریں، کوئی ہمارے کہے پر عمل کر لے اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت نے تو پھنسا دیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو یہ اعتماد کی بھی کمی ہو جاتی ہے. ایسے یہی ہے بالکل اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے. بعض اوقات جیسے رشتے کے لیے کوئی مشورہ اگر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہ فلاں کے لڑکے سے رشتہ کر لو نا، اب بعد میں رشتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نقصان ہو گیا، یا اسی طرح کاروبار کرنے کے حوالے سے بول دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کام کر لیں. تو جس چیز کا علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، تو اس حوالے سے مشورہ دیتے ہوئے خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. جی، اور اس سے ایک اور بات بھی جو کتابوں میں پڑھی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب بیجا انوالومنٹ ہوتی ہے، تو چاہے آپ کا دفتر ہو، کاروبار ہو یا گھر بار ہو، دوستوں کی بھی اپنی گیدرنگ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو نا وہ تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ سامنے سے اس معاملے میں ہٹا دیا جاتا ہے کہ یار نہیں یار، اس کو جو ہے نا اس چیز کی سمجھ نہ پڑے کہ یہ اس معاملے میں جو ہے. اور ظاہر ہے انسان کو جب اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے فیوچر کا معاملہ دیکھنا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم جو بھی کسی اپنے خاندان میں بھی، چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، کسی کی اسٹڈی کا معاملہ ہو، یا واٹ ایور، کبھی گھر بنانے کے معاملات ہیں، وہ گھر بنانے کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں بھی بھائی آپ نے جو اگر کہیں شاور یا کوئی سا نل لگایا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہے، آپ نے کسی دور میں لے لیا ہے، لیکن اب اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں راشد بھائی یہ چیزیں ہونا جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. اچھا، پھر ایک اور جو بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اگر میری عادت مشورے دینے کی ہی ہے تو ایک کمزوری جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے کیا کہ میں اپنے کام پہ توجہ نہیں دے رہا ہوں، میں دوسروں کی پنچاتوں میں پڑا ہوا ہوں، خود میرے اپنے معاملات میں وہ کمزوری. جیسے وہ ایک مرتبہ کو ایسا ٹاپک تھا، چونکہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ جیسا ابھی بھی انٹرنیشنل اجتماع جاری ہے اور اسلام بھائی آئے ہوئے، تو دنیا بھر کے لوگ مطلب اس کی رہنمائی لیتے ہیں. تو بعض اوقات جیسے اگر میں تجوید پڑھ لوں، قرات سیکھ لوں، تو نگران شورا نے اسی طرح کا ہمارا ایک تربیتی اجتماع تھا. تو ٹاپک کیا لیا
کہ اگر میں سیکھ لوں تو اب اگر میں کسی کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو میں نماز مقتدی بن کے پڑھ رہا ہوں یا اس کا مفتش بن کے چیکر بن کے گیا، حضرت کی ہا نکلا، عین نکلا، قوف نکلا، او بھائی تو اپنی نماز پڑھ، تو ممتحن بنا ہوا ہے، تو اس امام صاحب کی چیکنگ میں لگا ہوا ہے کہ اس کا عین نکلا کہ ہا نکلا، بھائی تو نے کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو اس کی قرات سن کے لذت لینا، نہ یہ کہ تو مطلب اپنے معاملات کو اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا شخصیت کو ڈیمیج ہونے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور پھر بار بار مداخلت کرنے سے انسان خود ذہنی دباؤ کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. گھر کے معاملات پہ، اچھا دکان پہ چلے گئے، اب دکان پہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو بزنس دے دیا ہے تو پھر آپ اس سب کے سامنے اگر اس کو ڈکٹیشن دیں گے تو وہ جو اس کا ایک اپنا لیول جو بنا ہوا ہے وہ تو ڈسٹرب ہوگا نا. تو اگر کوئی ایسی بات، تو پھر اچھا ایسی بات دیکھ کر گھر آؤں گا تو ٹینشن آئے گا کہ وہ کاروبار میں یوں ہی ہو رہا ہوگا، گھر میں یوں ہی ہو رہا ہوگا. تو بسا اوقات جو ہے نا وہ تعلقات اس سے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. بچوں میں بھی جی بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ سے دور اس طرح وہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے کچھ ذمہ داری دی ہے تو پھر اس پر اعتماد کرنا بھی سیکھیں. اعتماد کریں گے تو اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ بچے آگے بڑھ کر کرنے والے بنیں گے. ایک جملہ آپ ہی سے سنا تھا تو کہ جب آپ بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو باپ کا صرف اتنا کہہ دینا میں ہوں نا بیٹا پریشان نہیں ہو. کیا بات. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب پیچھے ہیں، تو اس سے بھی آگے بڑھنے کا جذبہ مل رہا ہوتا ہے. نہیں یہ تو دنیا کا اصول ہے نا. اگر آج ہم بھی کہیں بیٹھے ہیں یا کسی مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پر پہنچا ہے، یا اگر کسی نے کوئی ہنر یا فن حاصل کیا ہے، بزنس میں اگر کوئی آگے بڑھا ہے، تو آپ اور ہم غور کر لیں کہ اگر آج ہم کہیں پر پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے تو کسی ٹیچر کا ہمارے ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہ فلاں ٹیچر نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا. کوئی اپنے پیرنٹس کو یاد کرے گا کہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مجھے پڑھاتے رہے. کبھی کوئی اگر پیرنٹس دنیا سے چلے گئے تو کوئی اپنے بھائی بہنوں کو یاد کرے گا کہ بھائی بہنوں کی قربانیاں تھیں. بعض ایسے ہیں تاریخ واقعات کہ بھائی جو ہے وہ والد کی جگہ آ کر اس نے اپنے پورے بھائی بہنوں کو سنبھالا. پھر کہیں جناب بہن تو جناب اس نے ماں بن کر سب بہن بھائیوں کو سنبھالا. تو یہ جو چیزیں ہیں تو انسان جب جن کے ساتھ رہتا ہے بیٹھتا ہے تو یہ چیزیں راشد بھائی بہت میٹر کرتی ہیں کہ اگر ہم اس انداز کو دیکھیں سمجھیں تو ہمیں ماحول نظر آئے گا. اور پھر یہی بات ہے کہ اگر میری ذات سے کسی بھی جگہ پر اس قسم کا ماحول بنتا ہے کہ میری تنقیدوں سے، بے جا مداخلت سے وہ کام ڈسٹرب ہوتا ہے تو مجھے اس سے بچنا چاہیے. بالکل اس سے بچنا بھی چاہیے. اور کیونکہ اگر اسی طرح کی عادت بنی رہے تو پھر یقینی طور پر اپنا تو نقصان ہے ہی، دوسروں کا بھی نقصان اس سے ہو رہا ہوتا ہے. حضور اگر کسی کی اس طرح کی عادت بن چکی ہے، اب وہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بعض اوقات نا مشورے دے رہا ہوتا ہے، ہر کام میں ٹانگ اڑا رہا ہوتا ہے، یوں کر لیں ایسا نہیں وہ کر لیں، تو اب اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کوئی اب بتائے تو پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا بتانے پر تسلیم کرنا یہ بھی ایک مشکل امر ہوتا ہے. اب چلے اسے پتہ چلا، احساس ہوا کہ یار میری عادت ہے اس طرح، اپنی عادت سے چھٹکارا کیسے پائے؟ اسٹڈی کریں بہت اچھا. اس پہ تو ہمارے ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہر منتھ کا میگزین ہے، تو اب تو بہت آسان ہے. اب تو بہت آسان ہے. کسی بھی معاملے میں اگر رہنمائی لینی ہو تو دین شریعت کے جو معاملات ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو واقعات ہیں، اور خود قرآن کی تفاسیر میں اور احادیث کی شرح میں جو ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں تو وہ ایک بہترین لاہ عمل ہے. ہم کو کہیں بھی کوئی غیر مسلموں کی کتابیں یا ان کے کوئی ایسے تاثرات دیکھنے سننے کی حاجت نہیں ہے. ہمارے دین اسلام میں الحمدللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سب موضوعات پر کہ مشورہ کب دینا ہے، تعاون کرنے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی، اور پھر لوگوں کا دل جیتنا ہے، لوگوں سے مسکرا کر، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ، اور گھر میں اگر رہنا ہے تو گھر کے معاملات کو کس طرح کرنا ہے، آپس میں اگر رہنا ہے تو آپس کے معاملات کس طرح ہو. تو ان سب چیزوں میں ہمارا دین تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. حضور بعض اوقات مشورہ دیتے ہوئے، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اپنے آپ کو حرفن مولا، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہوتا نہیں ہے حرفن مولا، ہر چیز کو جاننے والا نہیں ہوتا. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے لکل فن الرجال، کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں.
تو ہر ایک کو ہر چیز کے بارے میں مشورہ دیتے ہوئے اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی میں اس کام کو جانتا ہوں. اگر نہیں جانتا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر مجھے بہرحال اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرہ فرمائیں گے, سوالات کے جوابات بھی دیں گے. اور ابھی ہم چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف, نعت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شیخ طریقت کی باتیں سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آؤ محفل میں غلام نے رسول عربی, آؤ محفل میں غلام نے رسول عربی. آج ہے جو شب فیضان نے رسول عربی, آج ہے جو شب فیضان نے رسول عربی. آؤ محفل اور ایسی وسعت سے بچا خوان رسول عربی, ایسی وسعت سے بچا خوان رسول عربی. سارا عالم ہوا مہمان رسول عربی, سارا عالم ہوا مہمان رسول عربی. آؤ محفل اور اس نے اللہ کے جلووں کا کیا نظارہ, اس نے اللہ کے جلووں کا کیا نظارہ. جس نے دیکھا رخ تابا نے رسول عربی, جس نے دیکھا رخ تابا نے رسول عربی. آؤ محفل
ملک پر موقوف ان کی امید حق نہیں کچھ تو ملک پر موقوف ذرہ ذرہ ہے ثنا ذرہ 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 ہے ثنا رسول عربی ذرہ ذرہ ہے اور کس کو سرکار سے نعمت نہ ملی دائیں احسان رسول عربی آؤ محفل میں اور قبر و محشر کا انہیں غم ہی نہیں کچھ اصلا جن کے ہاتھوں میں ہے دامان رسول عربی آؤ محفل میں اور دین و دنیا کی میسر ہوئی جو ہوئے دل سے گدایا رسول عربی جو ہوئے دل سے گدایا رسول عربی آؤ محفل اور داخل کھل کیے جائیں گے اہل عصیان داخل کھل اور داخل کھل کیے جائیں گے اہل عصیان کہ جوش پر آئے گی جوش پر آئے گی جب شان رسول عربی جوش پر آئے گی جب شان رسول عربی آؤ محفل میں اور اے جمیل رضوی تیری حقیقت کیا ہے
کہ جب خدا خود ہے، جب خدا خود ہے ثنا خوان رسول عربی، جب خدا خود ہے ثنا